competition is tough, but you are tougher. سر ہمارا اس انٹرویو کے حوالے سے ایک ہم نے مطلب ایک ایسپیرنٹس کے لیے ایک انٹرویو مطلب ایڈ کیا. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سر بیسیکلی آپ بھی اسی پروسیس سے گزرے ہیں کیونکہ آپ ریموٹ ایریا سے بلانگ کرتے تھے, اس کے بعد آپ نے سی ایس ایس کیا, تو آپ اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ اپنا شیئر کریں کہ ایک ریموٹ ایریا کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو کون سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, اور انہوں نے اگر سی ایس ایس کرنا ہے تو ان کے لیے کون سی چیز وہ سامنے رکھ کے وہ اس پہ بدل کریں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم یہ جو انگلش میڈیم اسکولز ہیں یا ان کا ایک ہوتا ہے کہ ہم نے لاہور جا کے ان لوگوں سے اپر سے مقابلہ کرنا ہے یا ادرز لوگوں سے, تو ان کو یہ چیزیں جو ہے نا ان کے لیے ایک رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں. تو آپ سر ہم اسی سے گائیڈ کریں گے کہ آپ ان چیزوں اور ان مراحل سے کیسے گزرے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس کام کے لیے سلیکٹ کیا. میری گزارش یہ ہے کہ میرا جو علاقہ ہے وہ انتہائی دور دراز کا ہے. جس وقت میں پڑھتا تھا اس وقت ہمارے علاقے میں نہ سڑک تھی, نہ بجلی تھی, نہ کوئی اور کی فیسلٹی تھی. لیکن بہرحال ہمارے بزرگوں کی وجہ سے, والد صاحب کی وجہ سے میں نے اسٹڈی جاری رکھی, میرے بھائیوں نے بھی اسٹڈی جاری رکھی, اور اس طرح بڑے اچھے نمبروں سے میں پاس کرتا رہا. پرائمری پاس کی, مڈل پاس کیا, ہائی اسکول پاس کیا, ایف ایس سی میں بکھر کالج میں داخل ہوا, لیکن اس میں کوئی خاص کامیابی نہ ہو سکی تو میں نے پھر سروس جوائن کر لی, اور سروس بھی بطور ان ٹرینڈ ٹیچر. اس کے بعد میں نے پرائیویٹ طور پر پڑھائی جاری رکھی. میں نے بی اے کیا, اس کے بعد میں نے فیصل آباد سے جو اس وقت لائل پور ہوتا تھا بی ایڈ کیا. واپس آ کر اسی طرح اپنی سروس جوائن کی بطور ان ٹرینڈ ٹیچر. اس کے بعد میں نے ایم اے انگلش کے لیے ٹرائی کی کہ ایم اے انگلش میں کر لوں پرائیویٹ. بڑا مشکل کام تھا کیونکہ انگلش کے لیے مٹیریل بھی نہیں ملتا تھا, کتابیں بھی نہیں تھیں, کوئی گائیڈنس بھی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود میں نے ہمت کی, اللہ تعالیٰ نے میری مہربانی کی اور میں نے ایم اے انگلش پاس کیا. اس کے بعد مجھے ایک مڈل اسکول ہے خانسر, اس وقت مڈل اسکول تھا, بعد میں تو ہائی اسکول ہو گیا, وہاں مجھے ہیڈ ماسٹر لگا دیا گیا بی ایڈ کی بنیاد پہ. میں مڈل اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا. تو ایک روز میرے ایک عزیز ہیں لیاقت جعفری صاحب, وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے ایم اے انگلش کیا ہے لیکن آپ جو ہے نا چھوٹے سے گریڈ میں کام کر رہے ہیں, لیکچرشپ بھی نہیں ملی, تو آپ سی ایس ایس کیوں نہیں کرتے. تو میں نے انہیں کہا بھائی یہ سی ایس ایس کیا ہوتا ہے, یعنی اتنا بھی مجھے نہیں تھا پتا. پھر وہ فارم وغیرہ بھی وہی لے آئے میرے لیے. میں نے وہ بہرحال ایڈمیشن بھیج دیا. میں نے لاہور میں جا کر وہ امتحان دیا. میں پاس تو کر گیا لیکن میری ایلوکیشن کسی گروپ میں نہ ہو سکی. پھر اگلے سال ٹرائی کی, اس میں بھی میں کوالیفائی کر گیا, انٹرویو بھی کوالیفائی کر گیا, لیکن ایلوکیشن میری اس میں بھی نہ ہو سکی. پھر میں پی سی ایس کی طرف میرا موڈ بنا. میجسٹریٹ کے لیے میں نے امتحان دیا, تو اس میں بھی جو ہے ہمارے پنجاب کے دو, ایک بیکورڈ ایریاز کی سیٹیں ہیں اور ایک ایڈوانس ایریاز کی سیٹیں ہیں. بیکورڈ ایریاز میں میرا 15واں نمبر تھا اور انہوں نے 13 آدمی سلیکٹ کیے, تو اس میں بھی میری جو ہے نا سلیکشن نہ ہو سکی. پھر تیسری مرتبہ میں نے سی ایس ایس کا امتحان دیا 1985 میں. اللہ کی مہربانی سے اس میں میری سلیکشن ہو گئی. میں نے گروپ جو ہے وہ انفارمیشن گروپ کو, اور گروپ بھی مجھے مل سکتے تھے, 2-3 گروپ اور اکاؤنٹس, ریلوے, پوسٹل وغیرہ, لیکن میں انفارمیشن میں انٹرسٹڈ تھا تو انفارمیشن گروپ مجھے ایلوکیٹ ہو گیا. وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ 165 آفیسرز تھے, جن میں 15 آفیسرز تو آرمڈ فورسز سے تھے. 150 کے قریب جو ہم لوگ تھے, وہ ان میں کوئی 10-12 آدمی ایسے تھے جو اچھے کالجوں یا یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے.
باقی ہم سب جو ہیں وہ بیکورڈ ایریاز سے تھے اور ہمت کر کے آئے ہوئے تھے، محنت کر کے آئے ہوئے تھے اب لوگ. اور میں نے یہ دیکھا وہاں کہ ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لاہور والے، کراچی والے، اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لوگ وہ اس میں آگے آ سکتے ہیں. میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے لوگوں میں جو کمی ہے، بھکر جیسے ہے یا لیا ہے، اس قسم کے جو بیکورڈ ایریاز ہیں، وہ صرف کانفیڈنس کی کمی ہے اور کانفیڈنس سے زیادہ معلومات کی کمی ہے. وہ CSS کرنا چاہتے ہیں، کمپیٹیٹیو ایگزام جتنے بھی ہیں اس میں جو آنا چاہتے ہیں، وہ پنجاب کا ہو، جب سول سروس ہو، سپیریئر سروسز ہوں، اس میں یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہم بیکورڈ ایریا کے ہیں یا ہم ایسا نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، محنت کریں. اب یہ دیکھیں کہ میں تو اتنا سادہ سا آدمی تھا کہ ایک دفعہ انفارمیشن سروس اکیڈمی اسلام آباد میں ہم ٹریننگ میں تھے، تو ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے خواجہ اعجاز سرور صاحب. تو انہوں نے کہا بھائی ٹور پہ جانا ہے کوئٹہ، کراچی، وہاں کے ایریاز دیکھنے ہیں، تو لباس کون سا پہنیں گے؟ تو میں نے انکار کر دیا انگریزی لباس پہننے سے. میں نے کہا جی میں نے زندگی میں نہیں پہنا، نہ میں ٹائی پہنتا ہوں نہ میں پینٹ پہنتا ہوں، تو میں تو شلوار قمیض میں جاؤں گا. تو انہوں نے پھر سب سے کہا بھائی آپ بھی شلوار قمیض پہنیں گے، یہ نہ ہو کہ یہ شلوار قمیض پہنے اور آپ لوگ دوسرے لباس پہنیں. تو اس لیے میں تو یہی گزارش کروں گا اپنے علاقے کے لوگوں سے بھی کہ وہ ہمت کریں، محنت کریں اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ دوسرے علاقوں کے لوگ ہم سے آگے، وہ ہم جیسے ہیں. سر اس میں نیکسٹ یہ ہے کہ ہمارا جو بھی ریموٹ ایریا کا بچہ ہے یا بچی ہے، تو اس کا پرابلم، اس کا سب سے پہلا بیریئر ہے انگلش لینگویج، یعنی کہ انگلش. تو آپ کی اس ترقی کے پیچھے ایم اے انگلش ہے یا آپ کی اسٹرگل اور محنت اور اپنے آپ اس معاملے میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ دونوں چیزیں ہیں. لیکن جو لوگ ایم اے انگلش نہیں ہیں وہ لوگ بھی کر جاتے ہیں، CSS PCS بھی کر جاتے ہیں. میں اس میں محنت بھی ضروری ہے اور اس کے لیے میری یہ گزارش ہے، پہلے بھی میرے پاس کچھ کینڈیڈیٹس ایسے آتے رہے، تو میں نے انہیں کہا ہے بھی آپ ایسا کریں کہ ایک تو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کوئی نہ کوئی انگلش کی کتاب، ناول سے اگر آپ کو دلچسپی ہے تو ناول پڑھیں. ویسے اگر کوئی پروز کی بہت سے آرٹیکلز وغیرہ ایسے آتی ہیں، وہ اگر دلچسپی ہے تو وہ پڑھیں. اور ورنہ اخبار انگریزی کا جو ہے وہ لیں اور اس کی خبریں بھی پڑھیں اور اس کے آرٹیکلز بھی پڑھیں. اس کے آرٹیکلز پڑھنے سے آپ کو نالج بھی ملے گا اور لکھنے کا انداز بھی آپ کا جو ہے وہ تھوڑا سا متاثر ہوگا. انگریزی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ایم اے انگلش ہوں، آپ اخبار پڑھیں انگریزی کا اور پھر اس کو لکھنے کی کوشش کریں. اپنے جو آپ کے خیالات ہیں، آپ کے ذہن میں جو کچھ آتا ہے اس کو لکھیں، اس کو اچھے طریقے سے لکھیں، سمپل لکھیں لیکن کریکٹ لکھیں. تو سر اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہمارے سوسائٹی میں پائی جاتی ہے کہ ہمارے جو غریب بچے ہیں یا بچیاں ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو CSS ہے یہ کوئی مہنگا امتحان ہے اور اس کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے آپ سر کیا رائے رکھتے ہیں کہ CSS کے لیے فنانشلی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے یا ایک عام گھر کا بچہ یا بچی بھی اس کو کر سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو بچوں میں یہ چیز آ گئی ہے کہ شاید پیسے والے لوگ یہ کر سکتے ہیں، کہ آج کل اکیڈمیز کھل گئی ہیں، مختلف CSS کے لیے بھی اکیڈمیز ہیں اور اکیڈمیز والے پیسے بھی لیتے ہیں، ظاہر ہے. اب جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہی جاتا ہے. پھر وہ اکیڈمیز ہمارے علاقے میں نہیں ہیں، وہ لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں یا فیصل آباد میں بھی شاید ہو، اسلام آباد میں ہیں. تو وہاں جانے کے لیے تو ظاہر ہے پیسے کی ضرورت ہے، وہاں رہائش کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے. تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو ہم شاید CSS کر سکتے ہیں. میرا تو اب بھی یہ ایمان ہے کہ اگر آپ کے پاس لائبریری اچھی ہے، کالجز ہر جگہ ہیں، اب تو خیر یہ جو اپنا ہمارا نیٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، اس پہ بھی ساری کتابیں اور ساری چیزیں معلومات ملتی ہیں. تو اگر آپ تھوڑی سی توجہ سے اور محنت سے یہ تیاری کریں، گھر میں بیٹھ کر بھی تیاری کریں، تو اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ اکیڈمی جوائن کرنے کی یا پیسے کی ضرورت نہیں ہے. تو
سر اپنے ایک بات کی سمپلیکسٹی یعنی کہ سادگی کی، جی. تو موسٹلی ہمارے جو ایریا کے اسٹوڈنٹ ہیں یا بچیاں بچے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا لائف سٹائل لاہور سے پیچھے ہے. جی. تو انسان کو اپنے اندر جو ہے پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے یا علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کر کے اپنے آپ کو گروم کر سکتا ہے، یا صرف اپنی ڈریسنگ پہ توجہ دے کے اس کو اوپر لے کے جا سکتا ہے؟ میرا تو یہ شروع سے ہی مان رہا ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہے، جو پرسنالٹی کی جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے سائیکالوجی میں بھی اور ویسے بھی، وہ کوئی کپڑے نہیں ہیں، کپڑوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے علم میں ہے، تجربے میں ہے، اور اس علم کو ایکسپریس کرنے میں ہے. اب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک شادی پہ گئے تھے، یہ بڑی مشہور بات ہے، تو وہ ایسے ہی چلے گئے، کوئی کپڑے خاص نہیں پہنے، تو لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی ان کو. تو وہ پھر گھر آئے، انہوں نے زرق برق لباس پہنا اور پھر گئے دوبارہ، تو انہوں نے بڑا ویلکم کہا، آؤ جی شیخ صاحب، آؤ صاحب بیٹھو. تو جب کھانا دیا تو انہوں نے وہ جو سالن اور شوربہ تھا وہ اپنے کپڑوں پہ پھینک دیا. تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی کپڑوں کو ہی کھلانا ہے، انہی کی وجہ سے تو آپ عزت میری کر رہے ہیں، میری عزت تو نہیں کر رہے، آپ کپڑوں کی کر رہے ہیں، تو کپڑے ہی کھائیں گے. اب پرسنالٹی کی تعریف میں انسان کی اپنا نالج ہوتا ہے. اب ایک جگہ میں نے پڑھا کہ گاڑی میں لوگ، ٹرین چلتی تھی، ٹرین میں جا رہے تھے، تو ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے بیٹھنے کی کوشش کی تو لوگوں نے اسے بیٹھنے ہی نہیں دیا. وہ کھڑا ہی تھی، کپڑے شپڑے اس کے نہیں تھے کوئی اچھے، یا جو بھی تھا کھڑاواں پہنی ہوئی تھی. تو لوگوں نے کوئی ڈسکشن کر رہے تھے آپس میں، تو اس بندے نے ڈسکشن میں حصہ لینا شروع کیا. جب ڈسکشن میں حصہ لینا شروع کیا تو انہیں پتہ چلا کہ اس بندے کے پاس نالج ہم سے زیادہ ہے. انہوں نے کہا آئیں جی آئیں، بیٹھیں جی، آپ ادھر تشریف رکھیں، کھڑے کیوں ہیں؟ مطلب اس کی پرسنالٹی تو اس کے اندر نالج کی وجہ سے تھی. سر میرا ایک کویسچن یہ بھی ہے کہ وہ بچے یا بچیاں جو سی ایس ایس کا تیاری کرتے ہیں، انفارچونیٹلی وہ پاس نہیں کر پاتے یا رہ جاتے ہیں. جی. تو آپ ایک سکسیسفل مطلب کینڈیڈیٹس تھے، اس کے بعد آپ نے سی ایس ایس مطلب کیا، اس کے بعد آپ کو ایک گروپ ملا، تو آپ نے ایک زندگی کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچے کو یہ سوچنا چاہیے کہ بس سی ایس ایس نہیں ہوا تو لائف میری ختم ہو گئی ہے، یا پھر اس کو یہ سوچنا چاہیے چلے ایک اپرچونیٹی تھی وہ مس ہو گئی تو میں سیکنڈ اپرچونیٹی کو جو ہے نا گین کروں؟ بالکل. یہ اس میں جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ سی ایس ایس کے جو 3 چانسز ملتے ہیں، بلکہ تمام کمپیٹیٹیو ایگزامز میں غالباً 3 چانسز ہیں، ان میں کوشش کر کے دیکھ لینا چاہیے. اگر شوق ہے تو ضرور دیکھیں، اگر شوق نہیں ہے تو کوئی یہ ضروری نہیں کہ آپ اسی میں ہی آگے نکل سکتے ہیں. اب ڈاکٹر عبدالسلام تھے، وہ مطلب انہوں نے نوبل پرائز لیا، تو وہ کوئی سی ایس ایس تو نہیں تھے. اسی طرح میرا بیٹا ہے، وہ اسے میں نے کہا ہے بہت اچھا لکھتا بھی ہے، اور وہ وہاں کینیڈا میں بیٹھ کے لوگوں کی گائیڈنس بھی کر رہا ہے کہ آپ کس طرح اسٹڈی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. میری بیٹی ہے، میں نے انہیں کہا کہ آپ سی ایس ایس کریں، لکھنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم جس پروفیشن میں آئے ہیں، ڈاکٹر ہے، بچی میری ڈاکٹر، اور بیٹا جو ہے وہ سی ایس ایس. وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں، بس ہم نے جو کچھ کر لیا ٹھیک ہے، سی ایس ایس میں پیسے نہیں ہوتے، تنخواہ نہیں ہوتی. وہ مجھے دیکھتے ہیں بھئی انہوں نے کچھ نہیں کمایا، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا دوسری لائف. تو ضروری نہیں ہے، ہر شعبے کی ایک اہمیت ہے زندگی میں، ہر شعبے کی اہمیت ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک شعبے کی اہمیت. اب سی ایس ایس میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے شاید ڈی ایم جی، ہمارے علاقوں میں ڈی ایم جی کی اور پولیس کی بڑی اہمیت ہے. کراچی میں جائیں تو کسٹم والوں کی اہمیت ہے، لاہور میں جائیں تو انکم ٹیکس والوں کی زیادہ اہمیت ہے، اسلام آباد میں جائیں تو فارن آفس اور انفارمیشن والی ان کی اہمیت ہے، کیونکہ وہ فارن سے وہ تعلق ہے. اس لیے ہر ایک چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے. سر میرا آخری کویسچن یہ ہے کہ وہ بچے یا بچیاں جو سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کا ایک کیا مشورہ ہے؟ مطلب ان کو کس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے، اور ان کو سلیکشن آف سبجیکٹ تو ایک سچویشن مطلب ایٹ دا رائٹ ٹائم ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ آپ اپنی پرائورٹیز دیکھنی ہے، اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے ایک کامنلی آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ کہ میری گزارش یہ ہے کہ سی ایس ایس کرنے کے لیے یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام ہو، اس میں آپ سب سے پہلے تو، کیونکہ ہم اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، انگریزی ہماری ایک مطلب ضرورت ہے، اپنی انگلش جو ہے وہ اچھی بنائیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی گرامر کے لحاظ سے بھی انگلش ٹھیک ہونی چاہیے.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گرامر کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گرامر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کلیئر نہیں ہوتی بات اگر گرامر صحیح نہ آئے. گرامر کی کوئی ایک کتاب لے کے اچھی سی میٹرک جو لیول کی کتابیں ہیں گرامر کی بہت اچھی ہیں، وہ لے کے اس کو پڑھیں شروع سے لے کر آخر تک. اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یا کم از کم مین جو بڑی بڑی ضروری چیزیں ہیں اس میں گرامر میں، ان کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اس کی کوئی انگریزی کا اخبار وہ ضرور پڑھیں. آپ انگریزی کے اخبار کو نہ چھوڑیں، اس میں آرٹیکل بھی پڑھیں، اس میں خبریں بھی پڑھیں. اور اس کے علاوہ جو سبجیکٹ آپ سلیکٹ کریں ان کو بھی انگریزی میں پڑھیں. انگریزی کی مطلب کتابیں ہیں، ان میں اردو بھی ہے رکھی ہوئی، اردو تو اردو میں ہوگی، لیکن باقی اسلامیات ہے، ہسٹری ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، اس قسم کے سارے جو سبجیکٹ اس کے ہیں وہ انگریزی میں پڑھیں اور اپنی انگریزی کو اچھی بنائیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ لکھنے کی بھی تھوڑی سی پریکٹس کرنی چاہیے. انگلش میں جو ہے نا، کوئی آپ کے پاس آرٹیکل آتا ہے، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، اس کو آپ ایکسپریس کریں لکھنے میں، لکھیں. اور اس کی جو لاجیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں. یہ نہ ہو کہ پہلے کچھ لکھیں، لکھنا کچھ ہو، یعنی ترتیب اس میں ایک ہونی چاہیے کہ پہلے جیسے ڈیفینیشن ہوتی ہے، پھر اس کے اگلے حصہ، پھر اگلا، اس طرح جو ہے نا اس کی لاجیکل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے اس کو دیکھیں، لکھیں. اور کسی اچھے پروفیسر وغیرہ کو یا کسی کو دکھا بھی دیں تو وہ آپ کی گرامر کی غلطیاں بھی دیکھ لے گا اور اس کی لاجیکل ڈیولپمنٹ بھی دیکھے. لاجیکل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے کسی بھی آرٹیکل کو لکھنے کے لیے. یہ جو CSS میں آپ امتحان دیتے ہیں نا، یا کوئی بھی امتحان ہو کمپیٹیٹو، جب اس آپ کے سامنے سوال آتا ہے، اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھنا ہے اور اس کو اسی طرح لاجیکل، یعنی اس کی ڈیفینیشن اور اس کے بعد پھر اس کی ڈیولپمنٹ اور پھر اس کا اینڈ جو ہے نتیجہ وہ لکھنا ہے. یہ آپ پریکٹس کریں، یہ پریکٹس بہت ضروری ہے. جی سر، بالکل آپ نے صحیح کہا. میرے ایک پرسنل جو ایکسپیرینس ہے، میرے ایک دوست ہیں تو وہ بہت اچھی انگلش لکھتے ہیں، لیکن آپ سر آپ کی بات ہے کہ جو ہماری انیشیل لیول کی گرامر ہے وہ اس میں شاید اتنے زیادہ اسٹرانگ ان کی کمانڈ نہیں تھی تو ان کا CSS رہ گیا. تو یہ ایک بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے ایک جو سٹارٹ ہے وہ میٹرک یا FA یا BA لیول کی جو انگلش ہے اس پہ دینا چاہیے تاکہ ہماری گرامر ٹھیک ہو، کیونکہ ایگزامنر جو ہے نا وہ غلطی بیئر نہیں کرتا. غلطی، ہاں بالکل. کوئی گروپ مل جائے ان کے آپس میں جو ہے نا، سول سروس جب اکیڈمی میں پہنچیں گے نا، کامن ٹریننگ پروگرام ہوگا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ اوپر نیچے کوئی بات نہیں ہوتی، سب برابر ہوتی ہے وہاں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے، ان کا بڑا پیار ہوتا ہے. تو جانے دیں جس بھی گروپ میں جاتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کسٹم لیں یا یہ لیں، ٹھیک ہے، میں کہا وہ جوائن کر چکی ہے. اسی طرح میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے پھکر سے بھی لوگ نکلیں جائیں. سر، تھینک یو ویری مچ.